أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله صدق الله وصدق رسول النبي الكريم صدر مجلس حضرات علماء کرام محترم بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں آپ جانتے ہیں ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کی دستوری رکنیت سازی کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج جسے ہم رکنیت سازی کہتے ہیں ماضی میں اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ لوگ بزرگوں کے ہاتھوں پر بھی بیعت کرتے تھے، بادشاہوں کی بھی بیعت کرتے تھے، خلفاء کی بھی بیعت کی گئی۔ یہ قدیم دور کی اصطلاح تھی اور جدید دور میں آج ہم رکنیت سازی کے ذریعے یوسی سے لے کر مرکزی امیر تک کی بیعت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جماعت جس کی قیادت اور سیادت علماء کے ہاتھوں میں ہے اور اس کا نام ہی جمعیت علماء اسلام ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا کام کیا تھا، اور بالخصوص پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، جو آیت مبارکہ میں نے ایک حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ نے یہ قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ انسانیت کی طرف مبعوث کیا۔ کیوں ہدایت اور سچا دین دے کر آپ کو بھیجا گیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ تمام ادیان سابقہ اور ادیان باطلہ، انسانوں کے خود ساختہ اور من گھڑت بنائے ہوئے ادیان کو مٹا کر جس دین کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ گویا حضور علیہ السلام کی بعثت کا اولین اور سب سے بڑا مقصد دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا تھا، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو خدا کی دھرتی پہ غالب کرنے کے لیے کوشش کریں۔ میرے دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسلام کو جو تمام ادیان پہ غالب کر کے اپنے زندگی کے آخری تکمیلی رکن حج کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں فرمایا دور جاہلیت کی تمام رسومات آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں نے سب کو مٹا دیا، سب کو رون ڈالا اور اللہ کے دین متین کو اس پہ غالب کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی ذات کو قیامت تک آنے والے علماء کے لیے اور انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ماڈل بنایا ہے، ایک سیمپل بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے، ایک آئیڈیل شخصیت بنائی ہے، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے تمام شعبوں میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اب یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات تو ذہن کے اندر یہ رکھیے کہ ہمارے اکابرین اور اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی محنت کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس کی سمری امت کے سامنے رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی کل زندگی 63 برس تھی، جس میں سے آپ 40 سال نکال دیں تو پیچھے نبوی زندگی صرف 23 سال رہ جاتی ہے۔ 23 سالوں میں آپ نے ایسی حکمت عملی سے اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی
کہ انسانی تاریخ میں اتنے مختصر ترین وقت میں دنیا میں ایک کامل ترین انقلاب کوئی شخص برپا نہیں کر سکا۔ اگر کسی نے یہ کیا ہے تو وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ کے علم میں ہوگا امریکہ کے ایک کرسچین ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 1984 میں ایک کتاب لکھی۔ اس ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے قومی سیرت کانفرنس میں اسلام آباد میں بلا کر اعزاز بھی دیا تھا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 5000 سالہ انسانی تاریخ کی قریب 100 افراد نکالے اور کتاب لکھی مشاہیر عالم، پوری انسانی تاریخ کی 100 اہم ترین شخصیات۔ جب کتاب کو مکمل کر چکا تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اس کی ترتیب کے لیے ترتیب زمانی کا خیال نہیں رکھا بلکہ ترتیب کمال اور فضل کو سامنے رکھا۔ اگر ترتیب زمانی ہوتی تو حضور علیہ السلام کا شمار 100 افراد میں 100 نمبر پہ ہوتا، آپ سب سے آخر میں آئے۔ لیکن کمال کی بات ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اس کتاب میں نمبر 1 پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ UK میں اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ دنیا عیسائیت میں ایک بھونچال آ گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو لعن طعنوں کیا اور ملامت کیا کہ مائیکل تو نے یہ کیا غضب کر دیا۔ 5000 سالہ انسانی تاریخ سے 100 افراد کا انتخاب کیا اور پرائرٹی پہ نمبر 1 تم نے محمد کا نام لکھا، ایسے کیوں کیا؟ وقت نہیں، میں نے ایک اور پروگرام میں جانا ہے۔ آپ کو صرف اپنے کام کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگلے ایڈیشن میں ایک ضمیمہ لکھ کر پوری دنیا کو جواب دیا کہ محمد نمبر 1 کیوں ہے، جس میں ایک بات اس نے یہ بیان کی کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے جزوی انقلاب تھے۔ فرانس میں انقلاب آیا، جزوی انقلاب تھا۔ انسانیت کے 6 شعبوں میں صرف نظام حکومت کو کنگڈم کی جگہ ڈیموکریسی جمہوریت آئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ روس میں انقلاب آیا تو 6 شعبوں میں صرف معیشت کو بدلا گیا۔ وہ کہتا ہے انسانی زندگی کے بنیادی طور پر 2 شعبے ہیں، ہماری نجی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی۔ نجی زندگی میں 3 چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، سماجی رسومات۔ جبکہ اجتماعی زندگی میں بھی 3 چیزیں ہیں، وہاں سسٹم آتے ہیں، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے، اپنے تو عقیدت سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے خدا نے اس حقیقت کو تسلیم کروایا اور اس نے کہا کہ میں اگر دنیا میں تبدیلی لانے والی شخصیات کا بغور جائزہ لوں تو انسانی زندگی کے 6 شعبے ہیں، نجی زندگی میں 3، عقائد، عبادات، سماجی رسومات۔ اجتماعی زندگی میں معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام۔ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جس نے مکمل انسانی زندگی میں انقلاب برپا کیا، نجی زندگی کو بھی بدلا، اجتماعی زندگی کو بھی بدلا، عقائد بھی بدلے، عبادات کو بھی بدلا، سماجی رسومات کو بھی بدلا، معاشی نظام کو بھی بدلا، معاشرتی نظام کو بھی بدلا، سیاسی نظام کو بھی بدلا۔ اس پہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتا ہے، He is the only person of the world۔ محمد انسانی تاریخ کا صرف ایک انسان ہے۔ حضرات علماء کرام، آپ اس محمد کے وارث ہیں جس کے دشمن بھی ان کی اس حقیقت کو برملا تسلیم کرتا ہے۔